اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جواد آواز نہیں آ رہی آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخری سبق ہے، یہ خاتمہ اور یہ اجراء قواعد. اس میں ایک جو ہے نا ہماری جو رہتی ہے وہ رہتا ہے غنہ اور اقلاب. ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ پھر نون ساکن کا ہم نے دوسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، 15 حروف ہیں، تو ایسی نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، کیا آ جائے؟ یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی نون ساکن یا تنوین میں پھر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اور ادغام کہتے ہیں یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اور پھر ادغام دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، ادغام، اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ. ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ اس کو کہتے ہیں کہ ادغام بھی ہوگا ساتھ غنہ بھی ہوگا، ادغام بھی ہوگا ساتھ غنہ بھی ہوگا، ناک میں آواز بھی. اور ادغام بلا غنہ اس کو کہتے ہیں کہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دیکھو، مثال ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ کی مثال. کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف ادغام کا، یہ حروف یرملون بھی کہتے ہیں اس کو، حروف ادغام بھی کہتے ہیں. کیا؟ یرملون. یہ یا را میم لام واو نون، ان کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ان میں اگر یا نون میم واو یہ حروف آ جائیں تو ان میں ادغام ہوگا مع الغنہ، ادغام مع الغنہ. مثال اس کی دیکھو، یہ اب دیکھو نون ساکن ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آ گیا؟ یا حروف یرملون میں سے، ادغام میں سے ہے تو اس میں ادغام ہوگا مع الغنہ. فمن یعمل، ادغام کسے کریں گے؟ نون کو یا میں داخل کریں گے اور ساتھ غنہ ہوگا. فمن یعمل، جس طرح غنہ ایک الف کی مقدار ہوتا ہے اس طرح ادغام بھی ایک الف کی مقدار ہوگی. پھر ان میں اگر لام اور را ہوں، لام اور را یہ دو حروف آ جائیں تو اس میں ادغام ہوگا بغیر غنہ، اس میں ادغام ہوگا بلا غنہ. اس کی مثال دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ یقولو. اب دیکھیں نون ساکن آ گیا، اس کے بعد لام ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے، لام اور را میں سے ہے. اس میں ادغام ہوگا بغیر غنہ کے. نون، یہ نون اسلام میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ اس میں اللہ یقولو. اور را کی مثال دیکھیں، مر ربک، مر رب. اب دیکھو یہ نون ساکن کے بعد را آ گیا، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ را آ گیا. اب ادغام تو ہوگا، یہ نون ساکن اس را میں داخل تو ہوگا. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں. اس میں نون ساکن یہ را میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ بغیر غنہ کے. من ربک،
ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اور ادخال الشیء فی شیء، ایک چیز کے دوسری چیز کے اندر داخل کرنا. اور تو دانت نہ نکال. حروف ادغام کتنے؟ 6. یا را میم لام واو نون. اس میں 4 حروف میں ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ. یا نون میم واو میں ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ، اور لام اور را میں ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ کے ہوتا ہے. ایک یہ نون ساکن کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا. گویا نون ساکن کے آپ نے 4 قاعدے پڑھ لیے. کتنے قاعدے پڑھ لیے؟ 4. کون کون سے؟ اظہار، اخفا، ادغام غنہ، ادغام بغیر غنہ، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ. یعنی 3 قاعدے پڑھ لیے، اور جو تیسرا قاعدہ اس کی 2 قسمیں، تیسرے قاعدے کی 2 قسمیں. چوتھا قاعدہ نون ساکن کا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے. ایک حرف رہ گیا نا، دیکھنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے. نون ساکن ہے، تنوین ہے، اس کے بعد کیا آ گیا؟ با آ گیا. کیا آ گیا؟ با. تو ایسے نون ساکن یا تنوین میں کیا ہوگا؟ اقلاب کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. یعنی ایسی نون ساکن یا تنوین کو ہم چھوٹی سی میم میں تبدیل کریں گے. چھوٹی سی میم میں تبدیل کریں گے. اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ گیا، کیا آ گیا؟ با. مثال کے طور پر دیکھو، تنوین آ گیا، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ تو ایسی نون ساکن تنوین کو ہم چھوٹی سی ساکن میم میں تبدیل کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اور اس میں اخفا جو ہوگا، اقلاب میں اخفا بھی ہوگا، لیکن وہ اخفا ہوگا اخفاء شفوی. اخفاء کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. علیم بما كانوا یکذبون. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ گیا، ایسی نون ساکن تنوین کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ میم میں. اور اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، تبدیل ہونے کو. ٹھیک ہے. تو اس قاعدے میں نون ساکن یا تنوین کس میں تبدیل ہوا ہے؟ میم میں تبدیل ہوا ہے. اور ساتھ کیا ہوگا؟ اخفا بھی ہوگا. اس میں کہتے کیا ہوگا؟ اخفا بھی ہوگا، اخفاء شفوی بھی ہوگا. تو یہ نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا. نون ساکن تنوین کا آپ نے چوتھا قاعدہ پڑھ لیا. اوورآل سن لو. نون ساکن یا تنوین میں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آگے، دیکھو حروف حلقی 6 ہے نا، حروف حلقی آگے تو کیا ہوگا؟ اظہار. اخفا آگے، اخفا کتنے؟ 15. اخفا آگے تو کیا ہوگا؟ اخفا. اور یرملون آگے 6 حروف ہیں تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. ایک با رہ گیا، با ہوگا تو کیا آ گیا؟ اقلاب. اب یہ ٹوٹل گن لو کتنے؟ یہ ٹوٹل قاعدے تو 4 ہیں، حروف کتنے ٹوٹل بن گئے؟ 15 اور 6 21، 21 اور 6 27، اور ایک 28. یہ ایک ہے نا 28. تو ایک حرف کون سا رہ گیا؟ الف. الف بیچ میں رہ گیا. الف نہیں رہ گیا. اس کے بعد یہ رہ گیا الف اور حمزہ تو ایک ہو گیا نا، یا ڈبل یا رہ گیا، یا ایک الف رہ گیا. سمجھ گیا؟ تو آپ کے حروف پورے. 4 قاعدے: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کے ٹوٹل 4 قاعدے نون ساکن کے بارے میں ہو گئے. اب اس کے بعد اگلا سنیں میم ساکن کے قاعدے. یہ تو قاعدے ہو گئے نا نون ساکن تنوین کے. اب میم ساکن کے، میم ساکن کے بھی 4 قاعدے ہیں. دیکھو، اخفا، اظہار، ادغام. ہاں 3 قاعدے ہیں اس کے. میم ساکن کے بھی کتنے قاعدے؟ 3 قاعدے. اخفا کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ گیا اس میں کیا ہوگا؟
اخفا ہوگا. اور جب میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا، فارغ ہوئی، با یا میم کے علاوہ، تو اس میں کیا ہوگا؟ اظہار. اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ گیا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام. کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با آ گیا، کیا ہوگا؟ اخفا. جو میم ساکن کی 3 قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام. اخفا، اظہار اور ادغام. اخفا ہوگا جب میم ساکن کے بعد با آ گیا، ادغام ہوگا جب میم ساکن کے بعد میم آئی. اور صبر کرو. اور اظہار تب ہوگا جب میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کو حرف آ جائے. یہ آپ کے قاعدے اس طرح پورے ہو گئے. اب پن بھی لو. اب دیکھیں جی خاتمہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھو. جزاءً. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہے اور مد متصل. مد متصل حروف مدہ ہے. کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. جزاءً الملائکۃ. آگے مد یہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل. انا اعطینا. یہاں پہ انا میں کیا ہوگا؟ انا یہ غنہ ہوگا کیونکہ نون پر کیا آگے شد. پھر نا اعطینا یہ مد منفصل. مد منفصل الف مد ہے اور مد طوی. طوی یہاں پر کیا ہوگا؟ یا لین. اور نا یہاں پر الف مد. الینا یہاں پر کیا ہے؟ یا لین اور الف مد. ایابہم. ایابہم میں کیا ہو رہا ہے؟ الف مد ہے. خیرا یرہ. اب دیکھو خی یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا لین. کیا ہو رہا ہے؟ پھر روئی یہاں پہ یہاں پر را ہے. را موٹا پڑ جائے گا. پہلی بات را. پھر را پر تنوین ہے اس کے بعد یا آ گیا. را پر تنوین ہے اس کے بعد یا آ گیا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ادغام ہوگا معل نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ادغام میں پھر لام اور را کے علاوہ حروف ہوں تو بغیر غننے کے نہیں، غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر لام اور را میں ادغام ہوتا ہے بغیر غننے کا. یہاں پہ ادغام ہوگا معل غنہ. یراہ خیرا یراہ. پھر میقاتا یوم. اب میقاتا می میں کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ کیا ہے؟ اور قا تین یوم یہاں پر کیا ہے؟ ادغام معل غنہ اور یو یہ واولین. میقاتا یوم فمن یعمل. ہاں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام معل غنہ. ادغام نون ساکن ہے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے. فمن یعمل. آج یہاں تک کافی ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے وقف کے قاعدے. آخری وقف کے قاعدے رہ گئے کہ وقف کس جگہ پر کرنا ہے، کس جگہ پر کیسے وقف کرنا ہے. انشاءاللہ وہ کل کے قاعدے میں پڑھ کے کل کے سبق میں اور پھر آگے باقی سبق بھی پڑھیں گے تو کل انشاءاللہ آپ کا قاعدہ مکمل ہوگا. صدق اللہ العظیم.